اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 2۔ فیملی، لو، laughter are what we should seek. These are the precious things right outside your door. M. Jolin Rawson Hunt۔ جرگے میں کیے فیصلے کے بعد جلال قصر خان جانے کی بجائے ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اب ویل چیئر پر بیٹھا ہاتھوں کو آپس میں باہم ملائے سامنے کھیتوں میں ہو رہی کھیتی باڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہل جوت رہے تھے، کچھ درختوں کے سائے تلے بیٹھے اپنی بیگمات کے بھیجے گئے دوپہر کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ چہرے پر نیم مسکراہٹ لیے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان کی محبت اس کے گھر والوں کی طرح بناوٹی نہیں تھی۔ ان سب نے اپنے چہروں پر محبت کے جھوٹے نقاب نہیں چڑھا رکھے تھے۔ وہ اس کی دل سے عزت کرتے تھے، اور بے شک وہ عزت کیے جانے کے ہی تو قابل تھا۔ اس کے سنہری بالوں والے سر پر ہمیشہ سجی رہنے والی سفید پگڑی آج موجود نہ تھی، مگر اس کے باوجود اس کی مروب شخصیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ یوں معلوم ہو رہا تھا گویا بادشاہ نے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنا تاج سر سے اتار دیا ہو۔ وہ سرداری کے بغیر بھی سردار ہی تھا۔ ان 21 گاؤں پر راج کرنے کے لیے وہ کسی سرداری کا محتاج نہیں تھا۔ ایسا اس کے بابا جہانگیر جلال خان کہا کرتے تھے، جس سے وہ مکمل اتفاق بھی رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سرد مہری سی چھائی تھی، اور آنکھوں سے چھلک رہی پراسراریت کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے کیے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ جلال جہانگیر خان کبھی اپنے کیے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں تیاگنا جانتا تھا، اور یہی اس کی شخصیت کا سب سے بڑا خاصہ تھا۔ دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے کرنا۔ اس کے لیے اس کی اپنی ذات تو بہت دیر میں آتی تھی، اور اس سے پہلے فرض اور رشتوں کی ایک لمبی فہرست تھی جس کے بلبوتے پر اس کی یہ معذور زندگی چل رہی تھی۔ کچھ سمے اس ہریالی میں بتانے اور فصلوں کے متعلق اہم کام سر انجام دینے کے بعد وہ واپس حویلی کے لیے نکلا۔ خان حویلی آتے ہی میرات سیدھا اپنے والدہ کے کمرے میں گیا تھا۔ دھڑام سے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اچانک اسے یوں کسی ہونی کی طرح وارد ہوتے دیکھ زینت خانم سٹ پٹا گئیں، اور پھر اوپر سے اس کے چہرے پر سجے جلال نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ مگر ہائے، سر پر بندھی وہ سفید پشتینی پگڑی دیکھ وہ نثار ہوئی تھی اپنے جگر گوشہ پر۔ ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ امی جان؟ کیوں؟ اندر آتے ہی وہ کسی لاوے کی طرح پٹنے کو بے قرار ہوا تھا، مگر والدہ کا چہرہ دیکھتے ہی بے بسی سے استفسار کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنی ساڑی کا پلو پیچھے سے لپیٹ کر آگے کرتے انہوں نے طوطے کی طرح نظریں پھیرتے پہلو بدلا، اور جان کر انجان بنی بیٹھی رہی۔ اب یوں ظاہر کرنا بند کریں کہ جیسے آپ کو جانتی ہی نہیں ہیں۔ میران نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ساری کارستانی آپ کی ہی ہے۔ آپ نے ہی بھائی کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب کی بار اس نے دانت پیس کر ایک ایک حرف ادا کیا تھا۔ زینت خان مبہم سا مسکرائیں، پھر اپنی راکنگ چیئر سے اٹھتی وہ اس کے برابر آئیں۔ میرات سلگتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سر پر بندھی پگڑی دیوانہ وار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے ماتھا چومنے لگی۔ تم نہیں جانتے اس دن کا میں نے برسوں سے کتنی بے صبری کے ساتھ انتظار کیا ہے۔ امی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اور یہ سرداری دریا کی ان دو کناروں کی طرح ہے جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ بھائی کے لیے بنی ہے، یہ انہی کے شایان شان ہے، میرے نہیں۔ غلط، انہوں نے فوراً کرخت لہجے میں اسے ٹوکا اور سیاہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ یہ تمہارے ہی شایان شان ہے، میرے بیٹے کے، میراج جہانگیر خان کے۔ ہاں ہاں، نہیں۔ پھر خود کی نفی کرتی ہلکی سی آواز میں ہنسی، اور جملہ دوبارہ درست کرتے بولی، سردار میراج جہانگیر خان کے۔
تم ایک مکمل سردار ہو، وہ نہیں جو اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا سرداری کرے گا؟ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ امی! معراج نے تعصب سے انہیں پکارا اور ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ بس، مزید اعتراض نہیں سنوں گی میں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرواتے وہ اپنا آخری فیصلہ سنا گئی۔ میں نے بہت جتن کر کے جلال کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہے، جبکہ وہ ایسا کرنے کو تھا نہیں، اور اب میں اسے تمہاری بے وقوفی کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ ذرا دوبارہ سے کہیے گا؟ اس نے بھویں سکیڑ کے استفہامیہ پوچھا، اور پھر ایک دم سر جھٹک کے ہنس دیا۔ واہ امی جان، واہ! ہا ہا! پھر 2 قدم پیچھے لیتے اس نے تالی بجائی۔ جو اس خاندان کی سرداری گدی کا اصل حقدار ہے، جلال خاندان کا حقیقی خون اور وارث ہے، وہی اسی لائق نہیں، اور میں… اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس لائق ہوں جو اس خاندان کا خون بھی نہیں ہے۔ اس کے ان لفظوں نے زینت خان کو بل بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے وہ تیزی سے قریب آتی اسے بازو سے دبوچ کر انگشت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ گئیں۔ شش! کیا اناپ شناپ بک رہے ہو؟ آہستہ بات کرو۔ آئندہ اپنے منہ سے یہ بات مت نکالنا معراج، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اس خاندان کے بیٹے ہو اور یہی تمہارا سچ ہے، اور باقی سب دھوکہ اور فریب ہے۔ سمجھ گئے تم؟ معراج نے احساس سے عاری چہرہ لیے انہیں دیکھا تھا، جو اس کے ایک جملے پر تل ملا اٹھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی پھیل رہی تھی، جس سے انہیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چند سانحے وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، بہت فکر ہے آپ کو؟ تو ذرا سوچیں، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ میں جلال خاندان کا خون نہیں ہوں، بلکہ آپ کے پہلے شوہر کی اولاد ہوں، جسے سردار جہانگیر جلال خان نے اپنا نام دیا تھا، صرف اور صرف آپ کو پانے کے لیے، تو ذرا سوچیں، کیا ایک سیکنڈ بھی وہ میرے سر پر یہ پگڑی رہنے دیں گے؟ معراج چپ ہو جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ زینت نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے، جو کوئی انہونی کروانے پر تل گیا تھا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ ان کی جان ہوا ہونے پر وہ گہری سرد سانس لیتا رخ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ 20 سال پہلے جب میں نے اس قصرِ خان میں قدم رکھا تھا، اس دن سے آج کے دن تک میں نے یہی ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک دن تمہیں جلال خاندان کی سرداری کرسی پر دیکھوں گی، اور اب جب یہ وقت آن پہنچا ہے تو تم میرا یہ خواب توڑنا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، وہ کوفت زدہ ہوتا تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ بقول معراج کہ اسے بھی یہی ایک اراگ الاپتے سنتے سنتے 20 سال بیت چکے تھے، اور مزید وہ اب یہ سردار نامہ سننے کا روادار نہیں تھا۔ معراج! زینت نے تیش سے اسے پکارا، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ دروازہ منہ پر مارتا جا چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے بے بس سی پیر پٹک کے رہ گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ سنی انہوں نے مخصوص گاڑی کی آواز، اور جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ جلال آیا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس گئیں۔ قصرِ خان میں جلال کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور بنا کسی کے سہارے اپنی ویل چیئر پر سوار ہوتے حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اس پگڑی کے بغیر بھی سردار ہی لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی وجاہت اور شخصیت کا وقار دیکھتے زینت خانم کو لگا تھا کہ وہ صرف اس کے سر سے پگڑی اتارنے میں کامیاب ہوئی ہیں، وگرنہ وہ کل بھی ان سب کا سردار تھا اور آج بھی ان سب کا سردار ہے۔ وہ جہاں سے گزر رہا تھا، ملازمین جھکی گردنوں کے ساتھ سلام کر رہے تھے۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہو بہو ان کے مرحوم شوہر جہانگیر خان کی شبیہ لگ رہا تھا۔ بھینچے لبوں سے اسے دیکھتی وہ غصے سے پردے واپس کھڑکی کے آگے گرا گئی، جیسے مزید اس کا حسین چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ راہداری سے اندر داخل ہوتا وہ معراج کے کمرے کی جانب جا رہا تھا، اور اندر جاتے ہی سامنے کے منظر نے اس کے وجود کو خاکستر کر کے رکھ دیا تھا۔ معراج نے چیخ کر اپنے سر سے عمامہ اتارتے پیچھے بیڈ کی جانب اچھالا تھا، مگر اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زمین پر جا گرے گا۔ مگر اس سے پہلے وہ زمین پر گرتا، 2 مہربان ہاتھوں نے اسے کسی قیمتی اثاثے کی طرح جھک کے تھام لیا تھا۔
اور اپنے سینے سے لگاتے شعلہ بار آنکھوں سے معراج کو دیکھا تھا۔ یہیں سے اس کے صبر کی تنابیں ٹوٹی تھی اور اتنی گردن کی رگیں لیے وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ معراج! سالوں بعد آج جلال کی دھاڑ اس قصرے خان میں گونجی تھی۔ دوسری جانب اپنی روح میں کھڑے معراج کو لگا اس کے کانوں پر کاری وار ہوا ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیروں سے اچھلتا پلٹا۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود زینت بھی اپنا دل پکڑتی تیزی سے باہر آئی تھی۔ وہ تو نہایت مستقل مزاج انسان تھا، بہت کم غصہ کرتا تھا، یعنی شاذ و نادر، مگر اگر کبھی اسے غصہ آ جاتا تو وہ آسمان پر کوند رہی بجلی کے مترادف معلوم ہوتا تھا، اور پھر اس کے جلال کی لپیٹ میں ہر کوئی آ جاتا تھا، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا۔ جلال کو آگ بگولا ہوئے دیکھ معراج کی گردن کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اس نے سامنے موجود جلال کی سنہری آتش اگل رہی آنکھوں میں دیکھا، جو کم سے کم اس سمے اسے خاک کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس امامے کی بے حرمتی کرنے کی؟ سرد لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر پوچھتا ہوا ایک ہاتھ سے وہ پگڑی سینے سے لگائے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کنٹرولر کو چلاتا آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ یہ سرد چال! اس سرد چال پر معراج نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ صد شکر تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، وگرنہ وہ اس کی عتاب سے وہیں راکھ ہو کر گر پڑتا، ایسا اس کے دل نے کہا تھا۔ سوری بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ہامتی ہوئی زینت تیزی سے اندر آئی تھی۔ کیا ہوا معراج؟ جلال، سب ٹھیک ہے؟ اندر آتے ہی جلال کے ہاتھوں میں وہ سفید امامہ دیکھتے سمجھ گئی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے مشتعل ہوتے معراج کو دیکھا، مگر دوسری جانب زینت کے سوال اور ان کے اندر آنے کو مکمل نظر انداز کیے جلال بس انگار ہوئی آنکھوں کے ساتھ معراج کو دیکھ رہا تھا۔ معراج نے حلق تر کیا۔ اس سمے جلال کی نظروں کی تاب لا پانا دنیا کا مشکل ترین امر تھا، کیونکہ جلال کی آتشی سنہری آنکھوں میں دیکھنے کے لیے بڑے جگر اور حوصلے کی ضرورت بھی تھی، جو کم سے کم اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹا تھا، اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا جلال نے اسے، مگر اس کی شخصیت، سنجیدگی، رعب نے ہمیشہ معراج کو اسے خوف زدہ ہی رکھا، وہ خوف جو ایک بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائی کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تم جانتے ہو تم نے کیا غلطی سرزد کی ہے؟ اگر مجھے ایک لمحہ بھی آنے میں دیر ہو جاتی تو؟ اس کے قریب آتے وہ نیچی آواز میں غرایا۔ زینت خانم کی داہنی کن پٹی سے پسینے کی لکیر نکلی اور ان کے رخسار کو تر کر گئی۔ وہ بوکھلائی سی مزید آگے بڑھیں، انہیں لگا وہ ضرور اس کے ساتھ کچھ کر دے گا، مگر دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ نہیں، جلال کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سرداری ہمارے خاندان کی شان ہے اور یہ امامہ ہمارے آباء و اجداد کی آخری نشانی، سمجھائیں اسے۔ اب وہ زینت کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آئندہ میں اسے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہ دیکھوں، وگرنہ میں ضرور کچھ غلط کر بیٹھوں گا، کہتے اس نے امامہ عقیدت سے چومتے معراج کی جانب بڑھایا، جسے اس نے فوراً سے پہلے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ جلال چیئر کو موڑتے باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر دہلیز پار کرنے سے پہلے وہ رکا تھا۔ اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے تو اسے شکر کے سجدے کے ساتھ قبول کرو، بھاری لہجے میں کہتے وہ بنا پلٹے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا اب بھی اس کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ بعض اوقات وہ کوئی عام انسان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہیں لگتا تھا باہر سے نرم دکھنے والا وہ شخص اندر سے اتنا ہی سخت اور خطرناک ہے۔ رات سمے شیر شاہ گاؤں۔ رات کے پہلے پہر یہ منظر تھا شیر شاہ گاؤں کے مشہور رقاص خانے کا، جس کا نام تھا آرا پیلس۔ اس آرا پیلس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک حسین قیمتی نگینہ پایا جاتا تھا، جن کا رقص دیکھنے اور قربت کے لمحات گزارنے دور دراز سے بڑے رئیس اور رئیس زادے آ کر حاضری دیا کرتے تھے۔ اس پیلس کے اندر جھانکا جائے تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا انسان کسی سینکڑوں سال پرانے شیش محل میں آن پہنچا ہے، کیونکہ اس پیلس کو اندر سے شاہی محل کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس رقاص خانے کو پچھلے 30 سالوں سے جبین آرا چلاتی آ رہی تھی،
وہ اس محل کی سب سے بڑی رقاصہ تھی۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جوبن بھی ڈھل رہا تھا، مگر ان کے کام کرنے کا وہ جوش و ولولہ جو 30 سال پہلے تھا آج بھی اسی عروج کے ساتھ قائم تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، دل جوان ہونا چاہیے، عمر میں کیا رکھا ہے۔ اس محل کی اوپری منزل میں ایک سب سے بڑا شاہی کمرہ تھا جو جبین آرا کا تھا۔ اسی کمرے کے بغل میں ایک اور دوسرا بڑا کمرہ تھا جو بقیہ تمام کمروں سے بڑا اور جبین آرا کے کمرے سے چھوٹا تھا، اور یہ کمرہ اور کسی کا نہیں، اس آرا پیلس کی جان انجم آرا کا تھا۔ انجم آرا جبین کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی تھی، جو اس سمے اپنے کمرے میں موجود آئینے کے سامنے بیٹھی ہلکا سنگھار کر رہی تھی۔ بھوری آنکھوں والی وہ لڑکی محض 22 سال کی تھی۔ سبز اور سرخ رنگ کے امتزاج سے بنا انارکلی والا لباس اور سفید پنکھ والی ٹوپی ایک سائیڈ سر پر سیٹ کیے ہلکا میک اپ کرتی وہ کافی بیزار دکھائی دے رہی تھی، جیسے یہ سب کرنے کا من نہ ہو، مگر پھر بھی وہ بس مجبوری کے تحت خود کو سجا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک 14 سالہ ملازمہ اس کے کمرے میں آئی اور آ کر انجم کے پیروں میں بھاری بھرکم گھنگرو باندھنے لگی۔ انجم نے گردن موڑے سرخ ہو رہے چہرے کے ساتھ ان گھنگروؤں کو دیکھا تھا، کیونکہ نفرت تھی اسے ان کی چھنکار سے، وہ چھنکار جس کے باعث مرد اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ ایک دم آنسوؤں کا سیلاب اس کی بھوری آنکھوں میں امڈ آیا، جسے چھپاتے اس نے فوراً رخ واپس آئینے کے سامنے کر لیا اور کاجل اٹھا کر ان بھیگی آنکھوں کی زینت بنانے لگی۔ انجم، اتنے میں دروازہ کھول کر جبین آرا اندر آئیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سب کا رقص ہو چکا ہے اور اب تمہارا انتظار ہے۔ 5 باتیں انہوں نے قدرے غصے سے کہا۔ وہ ملازمہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ آپا، آج میرا من نہیں ہے۔ تو پھر تیار کس لیے ہو رہی ہو؟ عادت سے مجبور ہو کر، جو تم نے مجھے ڈال دی۔ جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ تم جانتی ہو نا وہ محض تمہارے لیے آتا ہے۔ وہ خاموش رہی، مگر ان کے لفظ وہ پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے آنکھوں والے سردار کا چہرہ لہرایا تھا۔ ہاں، سردار، آج ہی تو وہ سردار بنا تھا، وہ بھی 21 گاؤں کا۔ پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہوں گے اس کے، تبھی تو جشن منانے یہاں چلا آیا ہے۔ وہ زیر لب حقارت سے بڑبڑائی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ کہاں جشن منانے آیا ہے، وہ تو صرف اسے دیکھنے، اس سے ملنے آیا ہے۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ جبین نے قریب آ کر پوچھا، جو منہ ہی منہ میں بدبدا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے سر پر سرخ گھونگھٹ اوڑھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تمہارا من نہیں آج۔ اس نے پیسے دیے ہیں آپ کو، محض میرا رقص دیکھنے کے لیے۔ وہ تو آپ واپس کریں گی نہیں اسے، اور نہ ہی وہ لے گا، تو میرے من ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کافی سمجھدارانہ باتیں کرنے لگی ہو آج کل تم۔ آپ کے سارے تلے کوئی بھی سمجھدار ہو جائے گا آپا۔ یہ جو تم کینچی کی طرح زبان چلا کر جواب دیتی ہو، مار کھاؤ گی کسی دن۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کمپلیمنٹ تھا یا؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، زیر لب کہتے وہ زینے اترنے لگی۔ اف، یہ لڑکی! جبین آرا اس پر تعصب کیا اور اس کے پیچھے لپکی، جو آندھی کی طرح زینے اتر رہی تھی، جیسے معراج خان سے بھی زیادہ اسے جلدی تھی اس کے سامنے جانے کی۔ ان گھنگروؤں کی چھنکار اور قدموں کی چاپ سے نیچے سجے آنگن میں بیٹھے اس معراج جہانگیر کے دل پر ٹھنڈی پھوہار پڑنے لگی تھی۔ وہ جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اپنے فون پر مصروف تھا، فوراً سیدھا ہوا۔ اس حال میں بہت سی حسینائیں پیروں میں گھنگرو باندھے ان کی چھنکار ماحول میں بکھیرتی رقص کرنے میں مشغول تھیں، اور سامنے ان کے منچلے زمین پر بچھے قالینوں پر تکیوں سے ایٹ لگائے بیٹھے انہیں داد دیتے نوٹ نچھاور کرتے ان کا رقص دیکھ رہے تھے۔ اور ان کے وسط میں بیٹھا وہ، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کسی اپنے سامنے رقص کر رہی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ تو وہاں صرف ایک ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی تشنہ نظریں اسی کے دید کی پیاسی تھیں۔ اس کے آخری زینوں پر پہنچتے ہی اسپاٹ لائٹ نے اس کے وجود کو فوکس کیا تھا۔ وہاں بیٹھے دوسرے آدمی اپنے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، کیونکہ یہ رقص اور سامنے کھڑی لڑکی صرف اور صرف
معراج جہانگیر خان کے لیے آتی تھی۔ باقی کی لڑکیاں بھی اپنا رقص تمام کرتی دل ہی دل میں انجم سے حسد کرتی وہاں سے نکل گئیں۔ گھونگھٹ اوڑھے وہ سرخ رنگ لگے پیروں میں پہنے گھنگروں کا ساز ماحول میں بکھیرتے قدم قدم چلتی اس کے حال کے وسط میں آئی۔ ایک ہلکی سی نظر اٹھا کر اس نے نامحسوس انداز میں سامنے بیٹھے اس وڈیرے کو دیکھا تھا۔ کریم رنگ کی شلوار سوٹ میں ملبوس، کریم رنگ کی شال پیچھے دونوں کندھوں پر پھیلائے وہ یک ٹک نظریں اس کے وجود پر ساکت کیے بیٹھا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا اس کی دنیا وہیں کہیں انجم آرا پر تھم سی گئی تھی۔ انجم کا دل دھڑکا تھا، پھر نظروں کا زاویہ بدلتی وہ طبلہ بجانے والے کے ساز کے ساتھ اپنے پیروں کو حرکت دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی پس منظر میں ہلکی سی کلاسیکل موسیقی بجنے لگی اور وہ مدھم سا رقص کرنے لگی۔ پیروں کی ایڑیاں زمین پر ہلکے انداز میں مارتی وہ اپنے خوبصورت سفید ہاتھوں کو ہوا میں ایک ادا کے ساتھ گھماتی ہر پل معراج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ اس سمے وہاں صرف وہ تھا اور اس کی تنہائی تھی، اور یہ جو لڑکی اس کے سامنے موجود تھی پچھلے 1 سال سے اس نے اسے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ ترس گیا تھا اس کا چہرہ دیکھنے کو۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت آج تک کہاں ملی تھی اسے؟ وہ چاہتا تھا وہ اپنی مرضی سے پردہ حجاب سے باہر آئے، مگر وہ تھی کہ اسے تڑپانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا اسے۔ مگر آج معراج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ آج وہ ان بھوری آنکھوں اور سرخ لبوں والی کا دیدار کر کے ہی دم لے گا، یہ فیصلہ وہ کر کے آیا تھا۔ اس کے رقص کرتے پیروں پر وہ دنیا جہان کی نعمتیں لٹا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اگر ساری دنیا کے گلاب اسے مل جاتے تو وہ تمام گلاب انجم آرا کے مومل وجود کی زینت بنا دیتا اور برکھا بن کے برس جاتا اس پر، اور وہ اس کے عشق کی برسات میں بھیگتی چلی جاتی۔ اس پر نوٹ نچھاور کرنا اسے اس کی توہین لگتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا جیسے یہ سرداری اس کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی یہ طوائف گیری بھی انجم آرا کے لیے نہیں بنی۔ وہ اس کی زندگی کو اپنے ارد گرد تھما سا گئی تھی، وہ اس کے خول میں سمٹ گیا تھا، وہ اس کے سحر میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا، وہ اس کے عشق نامی پنجرے میں قید ہو گیا تھا جس سے رہائی صرف موت کی صورت میں ملنی تھی، اور یہ موت وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ زندگی تھی اس کی، اور وہ انجم آرا کو جینا چاہتا تھا۔ سرخ لباس میں موجود اس اپسرا پر وہ اپنی جان لٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ تھی کہ کبھی نظر بھر کے اسے دیکھتی تک نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ آخر اس میں کیا کمی تھی کہ وہ انجم آرا سے اب تک محروم ہے۔ وہ اسے چرا لینا چاہتا تھا، اور وہ وقت بھی دور نہ تھا جب وہ اس روح ارض سے غائب ہو جانے والی تھی، اور غائب کرنے والا اور کوئی نہیں خود معراج جہانگیر خان ہوگا۔ انجم! پھر اس کا نام پکارتا وہ بے ساختہ اپنی نشست سے اٹھا اور کندھوں پر دھری شال پیچھے گر گئی۔ ادھر وہ اٹھا تھا اور وہاں انجم کا وجود ساکن ہوا تھا۔ دل ڈوب کر ابھرا کہ وہ کیوں اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہر قدم سے وہ سست دل کے ساتھ قدم نامحسوس انداز میں پیچھے لے رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ معراج جہانگیر اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، وگرنہ وہ صرف اسے نظروں سے ہی چھوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ باقی بچا تھا جب انجم نے تیزی سے اپنے قدم واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھانے چاہے، مگر وہ بھی آج قسم کھا چکا تھا کہ اسے بات کیے بغیر جانے نہیں دے گا، اس لیے پھرتی سے فاصلہ سمیٹتا وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اس منظر پر طبلے والے نے طبلہ بجانا بند کر دیا تھا۔ جبین آرا نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا۔ ان کی چھٹی حس نے کسی انہونی کے گھٹنے کا احساس سا دلا دیا۔ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرخ چوڑیوں سے بھری اس کی کلائی تھامتے وہ سرخ دوپٹے میں ڈھکے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے بولا۔ اس کے لمس اور منہ سے آ رہی شراب کی بات سے انجم نے گھونگھٹ کی اوٹ سے لہو آنکھیں اس پر جمائیں۔ آج پہلی بار ان بری آنکھوں نے ان سے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ معراج کے ہونٹ مبہم ہوئے، پھر وہ تھوڑا سا اس کے قریب جھکا اور زیر لب شریر سے لہجے میں بڑبڑایا، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ،
میرا انتظار دیکھ۔ اس کی نظروں نے اس کے چہرے سے دل تک کا سفر طے کیا جسے دوسرے ہاتھ سے وہ تھامے ہوئے تھا۔ پھر نظریں سرکتی واپس اس کی سیاہ آنکھوں پر آن ٹھہری۔ وہ بھرپور جائزہ لے رہی تھی اس کا، آیا کہ اس کے حرفوں میں کتنی سچائی چھپی ہے، اور اس کے جائزے پر وہ پورا اترا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں عشق و جنون کے ٹھاٹھے مارتے سمندر رقص کر رہے تھے، جن کی بے قابو موجوں کا توقع انجم آرا کا وجود تھا۔ مگر دماغ نے فوراً یاد دلایا، انجم تم ایک طوائف ہو اور وہ ایک سردار۔ وہ بیدار ہوئی اس خواب سے جو معراج کی آنکھوں میں اسے دکھائی دیا تھا۔ پھر تھکاوٹ زدہ سی سانس چھوڑتی وہ اپنے بازو کو جھٹکا دے کر اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ پہلے اس نے نظروں کا جام پلایا اور پھر زبان کا تیر چلایا جو سیدھا معراج جہانگیر کے سینے میں گھپ گیا تھا، اور وہ وہیں گھٹنے اس کے آگے ٹیک گیا، دل سے جان سے گیا۔ آج اس ایک ہی دن میں اسے کیا کیا نصیب ہونے والا تھا وہ سمجھ نہ سکا، مگر پھر ذہن میں پنپتے سوال کا جواب جلال کے کہے جملے نے دیا تھا، جو عزت اللہ تمہیں دے رہا ہے اسے شکر کے سجدے کے ساتھ قبول کرو۔ پہلے سرداری دی، پھر انجم آرا کا دیدار کروایا، اس کے لمس سے روشناس کروایا، اور اب اس کی آواز بھی آب حیات کی طرح کانوں میں ڈال دی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ اسے سوچوں میں مگن ٹکٹکی باندھ کر اپنا چہرہ دیکھتے دیکھ وہ بھڑکی تھی، اس لیے کھینچ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی چلائی، دوبارہ مجھے چھونے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، وگرنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی وہ پلٹی۔ اس کے چہرے کا نظروں سے اوجھل ہونا تھا کہ وہ اپنے فسوں سے باہر آیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی دوبارہ اسے تھام کر رخ اپنی جانب کر گیا۔ انجم! اور اس بار نہ صرف تھاما بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ بھی الٹ دیا، اور جن آنکھوں کا، جس وجود کا پچھلے 1.25 سال سے وہ دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اب چہرہ دیکھا تو جان سے گیا۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ معراج کی سی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ وہ مکمل حسن کا شاہکار تھی۔ دوسری جانب یہیں انجم کی جان فنا ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ غرا کر کہتے اس نے ہاتھ ہوا میں معلق کیا، مگر اس سے پہلے وہ اس کے چہرے کو چھوتا وہ کلائی دبوچ گیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر خاموش تماشائی بنی جبین آراں دیکھ رہی تھی، مگر اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ معراج کو جا کر ٹوک دیتی۔ چلو شادی کرتے ہیں، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ نرمی سے ہاتھ چھوڑتا وہ دل سے بولا۔ انجم نے پہلے بھویں سکیڑ کر اس کی بات سنی اور نخوت سے سر جھٹکا، اور لمحہ لگا تھا اسے معراج کے لبوں پر بکھرے تبسم کو نوچنے میں۔ اس کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کی ذات پر وار کر گئے تھے۔ جس دن تمہارے منہ سے شراب کی بو آنا بند ہو گئی، سوچوں گی تمہاری پیشکش کے بارے میں۔ کہتے وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی اور پیچھے اسے زلزلوں کی زد میں گھسیٹ گئی۔ اسے لگا وہ تماچا نہ مار کر بھی اسے زوردار تماچا مار کے گئی ہے، اور اس بار یہ تماچا اس کی انا کو، اس کی روح کو لگا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا اس کا یہ جملہ جو اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے کہا تھا۔ انجم کی اس بد تہذیبی پر جبین نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے اب کیا ہو جائے۔ معراج پاگل ہوتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس ابداع کے لیے وہ تیار نہ تھی، جب اچانک وہ اسے دونوں بازوں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ انجم نے حواس باختہ ہوتے اسے دیکھا، جو آگ بگولا چہرہ لیے اسے نظروں سے کھا جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جانتی ہو کہ محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے ذلیل کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کے بالکل قریب وہ پھنکارا۔ اس کے اس جارحانہ لمس نے انجم کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ وہ مچلی اس کی گرفت میں، مگر بے سود، خود کو اسے چھڑوا نہ سکی۔ اب کون تھا جو اسے اس سے رہائی دلاتا؟ میرے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، اور یہاں غیر محرم مردوں کے سامنے ناچ کر تم کہاں کا حلال پن ظاہر کر رہی ہو انجم آرا؟ جبڑے بھینج کر ہر حرف ادا کرتا آخر میں وہ دھاڑ اٹھا، اور اب لفظوں کا تماچا انجم کے چہرے پر پڑا تھا۔ اسے لگا اس نے سب کے سامنے برہنہ کر دیا ہے اسے۔ معراج کے سوال نے اسے کانٹوں کی چھال پر لا گھسیٹا تھا۔
اور اپنا وجود انگاروں پر دہکتا محسوس کرنے لگی، اور پھر اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کیا غلطی سرزد کر گئی ہے۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا، اور اس بار وہ معراج کے خوبصورت چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ جبین آرا نے خوف زدہ ہوتے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے۔ وہ 21 گاؤں کا سردار یہاں 10 لوگوں کے سامنے ایک معمولی سی طوائف سے تماچا کھا چکا تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو قسط پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔